انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے خوبصورت جگہ تیار کی. جب خوبصورت جگہ تیار کی تو اس کے بعد کیا کیا, اس کو اس جگہ پہ رکھا, اور اس کے بعد کیا کیا, اس کو حکم دیا اور اس کو بلیس کیا. آئے میرے ساتھ نکالیں پیدائش اتپتی اس کا پہلا باب, پیدائش اس کا پہلا باب 26 آیت دیکھیں ورس 26. اس میں لکھا ہے, پھر خداوند نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے 28 آیت میں اگر ہم دیکھیں لکھا ہوا, اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو, اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. اختیار کیا ہے؟ ادھیکار. خدا نے کیا کیا تھا؟ یہ ادھیکار دیا تھا. آج جب ادھیکار کو ہم دیکھتے ہیں یا اس کا اختیار جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس نے اس کو دیٹ ون دا کیز آر آلسو ایز ادھیکار, بٹ ٹوڈے آج ہمارا جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہے. اب جب اس کو اختیار دیا کہ پوری دنیا پہ اختیار رکھو, تو اس کا اختیار کس کا تھا؟ کنگ کون تھا؟ راجہ کون تھا اس دنیا کا؟ راجہ کون تھا؟ آدم. آدم پوری دنیا کا مالک تھا اور راجہ تھا. لیکن آگے چیپٹر 3 جو ہے, اتپتی چیپٹر 3 جو ہے, یہاں گڑبڑ ہو گیا. پہلا چیپٹر جو ہے یہ کہلاتا ہے کریشن. دا چیپٹر جو ہے پیدائش کا چیپٹر ہے کریشن. سیکنڈ چیپٹر جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ لو. اس میں محبت ہے, ہارمونی ہے, ہارمونی. تھرڈ چیپٹر جو ہے فال ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوا. اب اس میں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے, لیکن کیا ہوا کہ اس وقت کیا ہوا, جو شیطان تھا بڑا ڈسیپٹو تھا, اس نے آگے کیا کیا کہ آدم کو کیا کہا, ہوا کو جو ہے بہکا دیا. جب اس نے پھل کھایا اس نے کیا کیا, اپنے ہسبینڈ کو بھی دیا, اس نے بھی کھا لیا. اب کیا ہوا, دونوں جو ہے گناہ کیا, اور اس کو کیا ہوا, جو اس کے پاس ادھیکار اختیار جو تھا وہ چھین کے کون لے گیا؟ انسان جو ہے, اور شیطان جو ہے اس سے چھین کے کیا کیا, وہ لے گیا. اب جو ہے اس فردوس میں سے, اس باغ عدن میں سے ان کو کیا کر دیا؟ نکال دیا گیا. لعنتی ہوگی زمین. بچہ جو وہ بھی پین کے ساتھ ہوگا, خون پسینے کے ساتھ انسان جو ہے وہ کھائے پیے گا. مقصد یہ تھا محنت کرے گا. لیکن اس سے پہلے جو اختیار تھا کس کا تھا؟ آدم کا تھا. اب وہ اختیار جو چھینا ہوا ہے اسی کو یسوع جو ہے وہ واپس لینے کے لیے آیا. آف کورس اس نے سالویشن کا کام کیا ہے, آف کورس اس نے نجات مکتی کا کام کیا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اسے وہ ہمارا تارنہار ہے, مکتی دینے والا ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے زمین جو ہے اس کو بھی واپس جو ہے وہ لیا. یہی جو ہے ہمارا آج سبجیکٹ ہے, اور اسی کو خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح یسوع مسیح نے جو ہے زمین کو واپس جو ہے وہ لیا. میرے ساتھ نکالے مکاشفہ, اس کا مکاشفہ اس کا 5 باب جو ہے لکھا ہوا ہے, اور جو تخت پر بیٹھا, لکھا ہوا ہے, اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی, اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. آپ اندازہ کریں کہ نہ جو اعلان کیا گیا ہے وہ آسمان پر بھی اعلان ہوا ہے, زمین پر بھی, اور زمین کے نیچے. کوئی چھوٹا موٹا فرشتہ نہیں جس نے اعلان کیا, بڑا زور آور فرشتہ ہے, اور بڑے زور کا اعلان جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی اس کو کھولے. لیکن لکھا ہے اس پر دیکھنے کے قابل کوئی نہ نکلا, کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع نے بھی جب نیکودیمس آیا تھا تو کیا کہا تھا؟ کہتا ہے میں خدا کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ کہتا ہے تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا unless you are born again. ایسی بات تھی نا. یعنی یہ ہمیں 2 دفعہ پتہ چلتا ہے, اور بھی کئی دفعہ, کہ یعنی اس بادشاہ کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے جب تک ہماری آنکھیں پاک نہیں. بی ہولی ایز یور گاڈ از ہولی. آج جب ہم اس قابل ہوتے ہیں, اور اس قابل کون تھا آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے, اور کوئی شخص آسمان یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا
کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے، اور میں نے اس غالب آیا ہے، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کہ دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے اور سمندر کے سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور 4 جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس سکرول کو جو ہے وہ کھول رہا ہے۔ یہ سکرول اس وقت کیا تھا کہ یہ جو ایسے جو ہے آج کل دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ریکٹینگولر ہے، مستطیل بائبل ہے، اس لیے ہمیں اس وقت کے سکرول کا جو ہے وہ پتہ جو ہے وہ نہیں چلتا، لیکن اس وقت جو سکرول تھا وہ اس وقت اس طرح لپٹا ہوا ہوتا تھا جس طرح یہ بنا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے 7 مہریں جو ہیں اس طرح جو ہیں وہ لگی ہوتی تھیں، 7 مہریں جو ہیں وہ لگ جاتی تھیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ سکرول، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تمار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی آنکھیں جو ہیں اس پر لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یوحنا خدا کے پاس پہنچ کیسے گیا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یوحنا مکاشفہ 4 باب، ریولیشن چیپٹر 4 جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور ادھر لکھا ہوا ہے ان باتوں کے بعد، پہلی آیت سے شروع کرتا ہوں، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے بیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن ان باتوں اور بعد ہونا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ یہ سیکنڈ ٹائم ہے جب یوحنا روح میں آ گیا ہے۔ He came in spirit۔ اسپرٹ میں آنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹرانس جس طرح ہو جاتا ہے نا آدمی، اس طرح یعنی آدمی روح میں آ گیا ہے، اور یہ ریپچر بھی ہے، ادھر ریپچر بھی دیکھتے ہیں۔ خدا نے اسے کیا ہے؟ آسمان کھلا دیکھا، خدا نے اس کو اوپر جو ہے روح میں اوپر جو ہے وہ چلا گیا، خدا نے اس کو دکھایا۔ اس پر جو بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد گرد زمرد کی سی دھنک ایک دھنک معلوم ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو آگے چل کے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا کہ اس کے ارد گرد کون سے ہیں؟ سرافیم ہیں، لیونگ کریچر، پھر اس کے بعد بزرگ ہیں، ہر قسم کے جو مقدس لوگ ہیں اس جگہ پہ جو ہے وہ نظر جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تمار جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں ہے، اور جب خدا نے یہ جو آواز جو لگائی گئی اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اس پر 7 مہریں لگا کر بند کر دیا تھا۔ جب فرشتہ کی آواز سنی ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ایکٹیویٹی جو ہے آسمان پر کیا ہوئی؟ سٹل ہو گئی ہے، تمام ہر چیز جو ہے وہ سائلنٹ ہو گئی ہے، اور سب کی آنکھیں جو ہیں وہ اب لگی ہوئی ہیں
کہ کون ہے. یہ بڑا ڈرامیٹک سین جو ہے وہ ہمیں نظر جو ہے وہ آتا ہے کہ کوئی وردی پرسن ایسا ہو جو اس کو جو ہے وہ کھول سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں ملا. اور 7 سیل جو ہیں کہ اس کو ہم دیکھنا کیا ہے, اس کو دیکھنا یہ ہے کہ 7 سیل جو ہیں یہ اس کی اہمیت, اس کی ویلیو جو ہے, کریڈیبلٹی جو ہے, اس کی جو ویلیو ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے وہ سرٹیفکیٹ, یا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ اسٹامپ فارم کہہ لیں, کتنا امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو اس کا ہے. اور اس کے جو کیونکہ ہمیں ابھی جب اس کو دیکھنا ہے تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں پرمان پتر ہندی میں. یہ پرمان پتر جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو بائبل کے زمانہ میں دیکھیں تو جو بائبل یہودیوں کے جو ہے کلچر ہے, یا ان کا بائبل کا وقت جو تھا اس وقت دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا تھا. خاص کر یہودیوں کے لیے پراپرٹی, جائیداد جو تھی, جو میں نے پہلے بھی تھوڑا پہلے ہم نے دیکھا خدا کے کلام میں سے, وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. جو میں نے ایئر آف جوبلی میں بتایا کہ وہ جائیداد ان کو واپس چلی جاتی, وہ بیچی نہیں جاتی تھی, بیچ نہیں سکتے تھے, اس کو بھی خدا ان کے کلام میں دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کا پر اگر کوئی مشکل وقت آ گیا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی جو جائیداد ہے یا دوسری چیز ہے وہ اپنا بڑا بھائی جو ہے جس کے پاس کیا ہے زیادہ پیسہ ہے, اس سے وہ پیسہ لے کے اس کے پاس جو ہے وہ رکھ دیتے تھے. لیکن وہ کیا تھا کہ وہ پرماننٹ جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ ایئر آف جوبلی جو گریٹ ایکولائزر ہے جس سے ہر چیز آزاد ہوتی تھی, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جوئش لا آف موسیس جو تھا, اگر وہ زمین جو ہے وہ فورفٹ ہو گئی ہے اور لیکن پرماننٹ نہیں اس کو بیچ سکتے, اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں لیویٹیکس چیپٹر 25 ورس 25, احبار 25 دیکھیں, احبار 25 اس کا 25 آیت جو ہے 25 آیت دیکھیں. اسے ادھر لکھا ہوا ہے لیویٹیکس چیپٹر 25 ادھر لکھا ہوا ہے, اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے, اگر تمہارا بھائی مفلس غریب ہو جائے تو کیا لکھا, اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے تو جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے. ٹھیک ہے, کیونکہ ورس 23 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے, اور زمین ہمیشہ بیچی نہ جائے کیونکہ زمین خدا کیا کہتا ہے, زمین میری ہے. زمین کس کی ہے؟ خدا کی. اسی وہ زمین جو ہے وہ بیچی نہ جائے, یعنی پرماننٹلی جو ہے وہ بیچی نہیں جاتی تھی. اور اگر کیا ہوتا کہ اگر جو ہے وہ زمین بیچی گئی ہے یا اس کے بھائی کے پاس چلی گئی ہے تو اس کو کیا کرتے تھے کہ اس کو جو وہ تمہار میں نے بولا اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, نیکسٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو تھی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح تمہار جو ہے اس کو تمہار سکرول جو ہے اس کے اوپر لکھا جاتا, اور اس کے جو اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو تھی کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اور کس طرح اس کو آزاد کروانا ہے, لینا ہے واپس, وہ سارا کچھ جو ہے اس پر لکھا جاتا. اور یہ اگر ہم 7 آیت میں لکھا دیکھیں تو فرنٹ اینڈ بیک پہ جو ہے وہ لکھا ہوتا تھا, بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ لکھا ہوتا تھا. لیکن کون اس کو واپس لے سکتا ہے؟ جو کوالیفائڈ پرسن ہے وہی اس کو جو ہے وہ لے سکتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہمارے پاکستان میں تو اتنی وہ اس طرح کے پان شاپس وغیرہ نہیں ہے, لیکن اکثر ملکوں میں پان شاپ ہوتی ہے. اس میں کیا ہوا کہ میرے پاس ایکسپینسو گھڑی ہے یا سونا ہے یا کوئی زیور ہے یا کوئی چیز ہے, اور وہ میں کیا کروں گا کہ وہ میں نے ادھر جو ہے جا کے پان شاپ پہ ادھر جو ہے وہ رکھ دی, اور اس کے بعد ان کی کچھ قیمت ہے وہ لے لیتے ہیں, لیکن کیا کرنا ہے کہ وہی قیمت جو ہے میں نے وہ ان کو واپس کی اور اس پہ جو ہے اس کو میں نے ریڈیم کر لیا. ریڈیم کرنا مطلب ہے کفارہ جو ہے وہ اس کو دے دیا, اور اس کو ریڈیم جو ہے اس کو واپس جو ہے میں نے جو ہے وہ لے لیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو واپس جو ہے وہ لینا ہے, لیکن وہی لے سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہی اس کو کیا کرتا ہے, لے لیتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس پہ کیا لکھا ہوتا, اس کے اوپر شرائط جو ہیں, کنڈیشن جو ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ لکھی ہوتی. لکھنے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر کیا ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق جو بھی اترے گا اس سے واپس جو ہے لے لیا. فار ایگزامپل میرا بھائی ہے
تو اس نے جو ہے کسی اور کو زمین اپنی دے دی. اب اس کے پاس جو ہے وہ واپس جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اس میں کیا کروں گا؟ اگر میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں اس کو جا کے دکھاؤں گا اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق جو ہے اس کو واپس جو ہے وہ لے لوں گا. فار ایگزامپل یہ یہودیوں میں ایک کلچر تھا اور اس کے مطابق ہی چلتے تھے. اگر ہم سٹوری دیکھیں نوئمی کی، روت کی کتاب میں اگر ہم سٹوری دیکھیں تو اس میں بواز جو ہے، روت جو تھی وہ جو جب وہاں سے مواب سے واپس آتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی بواز کے ساتھ شادی ہونی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو بواز ہے وہ روت کو ایک دم نہیں لے سکا، لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا، گیٹ کے اوپر کیا کیا، اپنے لوگ جو ہیں ان کو بلایا. نیکسٹ سلائیڈ. گیٹ کے اوپر بلایا اور گیٹ کے اوپر جو ہے صلاح مشورہ ہوا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ تو جو ہے یہ جو ہے زمین علی ملک کی جو زمین ہے یہ اس کے بیٹوں کی زمین جو ہے اس کو تو کیا کر، تو ریڈیم کروا لے، اس کو واپس جو ہے لے لے. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بھی کنڈیشن رکھ دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں کہ تو نے روت کو بھی جو ہے ساتھ لینا ہے. کہتا نہیں روت کو میں نہیں لوں گا. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے جو حق جو ہے کس کو دے دیا، بواز کو جو ہے وہ حق دے دیا کہ تو جو ہے کیا کر، لے لے. اور اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ کنڈیشن میں یہ تھا کہ وہ اپنا سینڈل جو تھی، اس طرح کی سینڈل ہوتی تھی، وہ جوتا اتار کے وہ بھی جو ہے وہ آدمی کے سامنے جو ہے گواہی کے طور پہ دے دیتا کہ ٹوٹل جو ہے میں نے جو ہے جو اتھارٹی ہے، ادھیکار جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ دے دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے میں نے جبلی میں بتایا کہ وہ ویسے تو آٹومیٹک وہ اوریجنل اونر کے پاس جو ہے وہ آتی تھی، لیکن بٹوین میں اگر وہ لینی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہے، لیکن ہر کنڈیشن میں تھوڑا فرق جو ہے وہ ہوتا تھا. یہ جو ابھی اس جگہ پہ کنڈیشن ہے یہ اس سے فرق ہے، ہم اس کو جو ہے وہ خدا ان کے کلام میں سے جو دیکھ رہے ہیں. اب یوحنا جو ہے وہ پھوٹ کر رونے لگا، لکھا زار زار رونے لگا. کیوں رونے لگا؟ کہ اب زمین جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کون لے گیا تھا، شیطان جو ہے وہ لے گیا انسان سے. اب یہ کتاب جو ہے اس کو نہ تو کوئی نظر کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کھول سکتا ہے، 7 سیل جو ہیں 7 مورے جو توڑ نہیں سکتا. اب وہ پھوٹ کر جو ہے زار زار رونے لگا کہ اس پر تو کوئی نظر بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ یوحنا کو پتا تھا کہ اگر یہ کتاب کھولی جائے پھر ہی اس میں سے کیا ہو. اس کو یہ پتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ ریڈیمشن کا پلان ہے، دا پلان آف ریڈیمشن ہے اس میں. پھر اس کے بعد جو ہے ٹائٹل ہے، جس کی یہ زمین ہے اس کا ٹائٹل خطاب جو ہے اس کا وہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس میں جو کارنامے ہیں، ڈیڈز جو ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہو گیا اور ہونے والا ہے آئندہ دنوں میں، فیوچر میں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اب وہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ رونے لگا، اب جو ہے وہ پریشان ہوا. لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ اس کو کھولتا نہیں، نہ تو پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں جو ہیں اس میں جو پتہ چلتا ہے، اور نہ نئے عہد نامے میں جو آگے ہونے والا ہے، پھر کس کی جو اونر ہے یا کس کی بادشاہت جو ہے وہ کس کی ہوگی. یہ جو زمین جو ہے جو لانتی ہو چکی ہے، جو کرسٹ ہے، اس کو کس طرح وہ جو اس کی پریسٹین کنڈیشن جو ہے، پریسٹین کنڈیشن کس طرح اس میں واپس جو اس کی اوریجنل حالت میں وہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے، کس طرح لائے اس کو کھول ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس میں پتہ کیسے چلے گا. اب جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ زار زار جو ہے وہ رونے لگا. لیکن